अ वेरी वार्म वेलकम टू दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। आप अपनी आरा से हमें आगाह कर सकते हैं फ्रंटलाइन कामरान के ट्विटर अकाउंट पर। ये जो फॉरेन पॉलिसी होती है इसका ताल्लुक होता है कंट्री के इमेज से। इंटरनेशनल रिलेशंस में जब आपने पावर डिमॉन्स्ट्रेट करनी होती है तो एक बयान भी जो होता है किसी लीडर का, किसी कंट्री का, वजारत खारजा का, वो आपके कॉन्फिडेंस को, हारी हुई जंग को, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ावा देता है, हारी हुई जंग को जीत में बदल देता है। और दुनिया की हिस्ट्री जो है इस बात की गवाह है, ख्वाह वो नेपोलियनिक वॉर्स हों या दूसरी हों, कि जो लीडरशिप होती है उसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है जब आप कन्फ्रंट करते हैं एक दुश्मन को, और खासतौर पर वो जब आपसे 4 से 5 गुना बड़ा हो। मैं ऑब्वियसली बात कर रहा हूँ पाकिस्तान हिंदुस्तान के तनाजुर में। नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के वजीर आजम ढाका यूनिवर्सिटी में गए, बड़ी अच्छी बात है, कोई हमें कोई एतराज नहीं, ढाका में जाए या कलकत्ता में जाए, जहां चाहे जाए। वहां जाकर उन्होंने जो पाकिस्तान के मुतालिक बातचीत की, एक तो उन्होंने सबसे पहले ऑफिशियल लेवल पे एतराफ गुनाह किया कि बंगाल के साथ मिलकर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को तोड़ा। ये एक इतनी बड़ी स्टेटमेंट थी। ठीक है, हिंदुस्तान का उसमें कोई बिगाड़ तो कोई नहीं सकता, ना हिंदुस्तान के साथ जंग हो सकती है, लेकिन ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट थी, इसके ऊपर पाकिस्तान के कम से कम वजीर आजम को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए था। हिंदुस्तान के वजीर आजम का, पाकिस्तान के वजीर आजम को चाहिए था कि वजारत, ये लोगों का सेंटीमेंट है कि हिंदुस्तान के भारतीय हाई कमिश्नर को इस्लामाबाद में बुलाते, उनके साथ एहतजाज करवाते वजारत खारजा में। वजीर खारजा अगर पाकिस्तान का होता, लकीली जो कि नहीं है, वो प्रोटेस्ट करता, वो स्टेटमेंट देता, यूएन में बात उठाई जाती, दुनिया को बताया जाता कि देखें जी हिंदुस्तान जो सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट मांग रहा है और ढाका यूनिवर्सिटी में भी एडवोकेट कर रहा है कि जी हम जमीन की खातिर हमने कभी जंग नहीं की और हमें सिक्योरिटी काउंसिल की सीट दी जाए। तो ये इतना बड़ा एतराफ गुनाह है। इसके बाद तो हिंदुस्तान की परमानेंटली ये ख्वाहिश को कुचल देना चाहिए आलमी बरादरी को कि उनको परमानेंट सीट सिक्योरिटी काउंसिल मिले, ताकि वो आइंदा कभी भी किसी मुल्क को तोड़ने के गुनाह का एतराफ ना करें और ना इस तरह को काम करें। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर न जाने किस मसलहत के तहत ऐसे खामोश हैं जैसे कि मुंह में जबान नहीं है, माजरत से, क्योंकि मामला पाकिस्तान के इमेज का है। और उनका एक बयान, उनका एक स्ट्रॉन्ग कंडेमनेशन, एक स्ट्रॉन्ग वजारत खारजा की स्टेटमेंट ये बताती कि पाकिस्तान जो है उसने रिएक्ट किया है उस गुनाह के एतराफ के ऊपर जो हिंदुस्तान ने वाकईतन मिलकर किया बंगाल के साथ और पाकिस्तान को तोड़ दिया। मैं आपको ढाका यूनिवर्सिटी में वो बात सुनवाना चाह रहा हूं जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वहां जाके की और बंगाल के लोगों ने उनको जिस तरह अप्रिशिएट किया, वो सुनते हैं और वापस ही प्रोग्राम में आते हैं। हिंदुस्तान वो देश है जो कभी जमीन के लिए किसी पर हमला नहीं किया है, न कभी लड़ाई लड़ी है। हम प्रथम विश्व युद्ध में 13 लाख हिंदुस्तान की सेना के जवान प्रथम विश्व युद्ध में जुड़े, अपने लिए नहीं, भारत की सत्ता बचाने के लिए नहीं, भारत का भूभाग बढ़ाने के लिए नहीं, किसी और के लिए लड़े, किसी और के लिए मरे और करीब करीब 75,000 लोग शहीद हुए। उसके बावजूद भी दुनिया हमें पूछ रही है शांति के लिए, हम विश्व की शांति के लिए उपयोगी है कि नहीं, उसके लिए हमें सबूत देने पड़ रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, 15 लाख से भी ज्यादा हिंदुस्तान की फौज किसी के लिए लड़ी, किसी के लिए मरी, किसी दुनिया के देश में जाकर के मरी। और उस समय हम सब एक थे, बांग्लादेश के भी बच्चे थे उसमें। करीब 90,000 हमारे नौजवान उस युद्ध में शहीद हुए थे। आज भी यूनाइटेड नेशन बड़े गर्व से कहता है कि पीस कीपिंग फोर्स, उसमें अगर सबसे उत्तम काम है तो भारत की सेना का होता है, उनकी डिसिप्लिन का होता है। उसके बावजूद भी सिक्योरिटी के परमानेंट सीट के लिए भारत को तरसना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, मैं दुनिया में क्या कभी कोई घटना मिल सकती है कि बांग्लादेश में जब मुक्ति योद्धा अपना रक्त बहा रहे थे, अपनी जवानी जान की बाजी मुक्त योद्धा लगा रहे थे, पता नहीं था कि कभी बांग्लादेश बनेगा, कभी सत्ता के सिंहासन पर जाने का अवसर मिलेगा। एक अमर सोनार बांग्ला का प्रेरणा थी, बंग बंधु का नेतृत्व था और हर बंगाली मरने के लिए तैयार हुआ। उन 71 के दिनों को याद करें, हमारी आने वाली पीढ़ी को बताएं कि हम ही तो वो लोग थे। वो एक एक मुक्ति योद्धा, आज यहां मुक्ति योद्धा यहां बैठे हैं, मैं उनको नमन करता हूं। और उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके हिंदुस्तान की फौज ने अपना रक्त बहाया था और कोई कह नहीं सकता था
कि ये रक्त मुक्ति योद्धा का है, ये रक्त भारत की सेना के जवान का है, कोई फर्क महसूस नहीं होता था। जिन लोगों ने बांग्लादेश के नागरिकों पर जुल्म किया था, ऐसे 90,000 की सेना को आत्मसमर्पण के लिए भारत की सेना ने मजबूर किया था। आप कल्पना कर सकते हैं, जो पाकिस्तान आए दिन हिंदुस्तान को परेशान करता रहता है, नाको दम ला देता है, टेररिज्म को बढ़ावा की घटनाएं घटती रहती है, 90,000 सैन्य उसके कब्जे में था। अगर विकृत मानसिकता होती तो पता नहीं निर्णय क्या करता। आज एक हवाई जहाज को कोई हाईजैक कर दे ना, तो 25, 50, 100 पैसेंजर के बदले में दुनिया भर की मांगे मनवा ले सकता है। भारत के पास 90,000 सैनिक पाकिस्तान के कब्जे में थे। लेकिन ये हिंदुस्तान का चरित्र देखिए, हमने बांग्लादेश के विकास की चिंता की, बांग्लादेश के स्वाभिमान की चिंता की, बांग्लादेश की धरती का उपयोग हमने पाकिस्तान पर गोलियां चलाने के लिए नहीं किया। हमने बांग्लादेश के स्वाभिमान के लिए, मुक्ति योद्धाओं के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन उन 90,000 का ब्लैकमेलिंग करके पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने के लिए हमने बांग्लादेश की भूमि का उपयोग नहीं किया। क्यों? हम चाहते थे कि बांग्लादेश बंगबंधु के नेतृत्व में आगे बढ़े, विकास की नई ऊंचाइयों को पार करे। यह हमारा सपना था और इसलिए हमने हमारे सपनों को चूर कर दिया, हमारी मुसीबतों को हमने दफना दिया और हमने 90,000 सैनिक वापस दे दिए। 90,000 सैनिक वापस देने की एकमात्र घटना की ताकत इतनी है कि पूरे विश्व ने भारत की शांति के प्रति प्रतिबद्धता कितनी है, विश्व शांति के लिए प्रतिबद्धता कितनी है, इसको नापने के लिए ये एक घटना काफी है और भारत को परमानेंट मेंबरशिप के लिए रास्ता। जी, मैं हाफिज सईद साहब आपसे बात करना चाहूंगा कि ये नरेंद्र मोदी साहब ने जिन ख्यालात का इजहार किया है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? हाफिज सईद साहब। जी, मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि मोदी ने खुला एतराफ किया है कि उन्होंने मशरकी पाकिस्तान को तोड़ने में बाकायदा उनकी फौज ने हिस्सा लिया है, बैनुल अक़वामी बॉर्डर उन्होंने क्रॉस किया है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का उन्होंने एतराफ किया है। और मैं साफ कहता हूं कि इस एतराफ के बाद इंडिया की पोजीशन ये बनती है कि उन्होंने कौमी सतह पर, रियासती सतह पर दहशतगर्दी का एतराफ कर लिया है और ये दुनिया के अंदर सबसे बड़ी दहशतगर्दी है जो इंडिया ने की है। और इसमें नरेंद्र मोदी बार बार ये कह रहे हैं कि हमने कंधे से कंधा मिलाकर ये सब कुछ किया है, हमारे ख्वाब थे जो हमने पूरे किए हैं। ख्वाब क्या थे? कि मशरकी पाकिस्तान को तोड़ना है। वो कहते हैं इस ख्वाब को हमने पूरा किया। साफ बात है कि इसमें पाकिस्तान के लिए इस वक्त भी धमकी है। ये इतना पुराना ख्वाब अगर वो बयान कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो पाकिस्तान को धमकी दे रहे हैं कि जो कुछ वो मशरकी पाकिस्तान में कर चुके हैं वही कुछ ये पाकिस्तान के बाकी हिस्सों में वो करने वाले हैं। इस बुनियाद के ऊपर मैं समझता हूं कि हमारे वजीर आजम साहब को अब खामोशी तोड़ देनी चाहिए। अगर इंडिया का इलेक्टेड वजीर आजम पाकिस्तान तोड़ने का इतराफ करता है और इंडिया की फौज का यानी वहां दाखिल होना, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का खुले तौर पर इतराफ कर रहा है, तो फिर इसका जवाब पाकिस्तान के इलेक्टेड वजीर आजम को उसी जुबान में, उन्हीं अल्फाज में देना चाहिए जो उनका हक बनता है। हमने तो लेकिन कहा था आपके ख्याल में वजीर आजम नवाज शरीफ साहब वैसे तो नेशनलिस्ट लीडर है, ऐसी क्या मसलहत है कि वो जवाब नहीं दे पा रहे? देखिए जी, मेरा ख्याल है कि जो मसलहतें थीं वो मसलहतें सब खत्म हो गई हैं। गालिबन यानी नवाज शरीफ साहब और हुकूमत के दूसरे अराकीन ये चाहते थे
کہ انڈیا کے ساتھ ہمارے تجارتی تعلقات قائم ہوں، ہم خطے کے اندر کسی جنگ کی کیفیت کو پیدا نہ ہونے دیں۔ پاکستان نے تو ہمیشہ یہ کوشش کی، لیکن دیکھ لیجئے کہ ڈھاکہ کے اندر کھڑے ہو کر مودی جو کریڈٹ لے رہا ہے، ایوارڈ وصول کر رہا ہے، اس کے اندر جو تصویر دکھائی جا رہی ہے وہ پاکستان کے جرنیل کو ہتھیار گراتے ہوئے اور انڈیا کے جرنیل کو ایک فاتح کی حیثیت میں اس کے اندر دکھایا جا رہا ہے، اور اس کو ایوارڈ کی شکل میں مودی وصول کر رہا ہے اور اس کو اپنا اعزاز بتا رہا ہے، اپنا خواب بتا رہا ہے۔ تو اتنی باتوں کے بعد تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ تجارت اور دوستانہ تعلقات کی ہمارے وزیر اعظم صاحب کی خواہش یا ہماری حکومت کی خواہش یہ سب چکنا چور ہو گئی ہے۔ تو اب اس کے بعد کوئی گنجائش باقی نہیں رہ گئی۔ انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ انڈیا پاکستان کا دشمن ہے اور وہ دشمنی کرنے سے باز نہیں آئے گا۔ ان دنوں کے اندر اتنی مدت کے بعد پاکستان کے زخموں پر اس طرح جو نمک چھڑکا گیا ہے، اس کا جواب اب ہمارے وزیر اعظم کو دینا چاہیے، ہماری حکومت کو دینا چاہیے۔ میں صاف کہتا ہوں اور انڈیا سے سفارتی تعلقات فوری طور پر ختم کیے جائیں۔ یہ بالکل لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ ہمارے ان کے ساتھ یعنی دوستانہ تعلقات مراسم چلیں۔ اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت کی ضرورت ہے پاکستان کے۔ ٹھیک ہے حافظ صاحب، آپ میرے ساتھ ہی رہیے۔ آپ نے سجیسٹ کیا سفارتی تعلقات توڑ دیے جائیں، یہ تو خیر ایک بڑا ایکسٹریم ورژن ہے۔ ایٹ لیسٹ بھارتی ہائی کمشنر کو بلا کے پروٹیسٹ کرنا چاہیے تھا، یو این تک معاملہ اٹھانا چاہیے تھا، لیکن شاہد لطیف صاحب پرائم منسٹر کی کیا مصلحت ہو سکتی ہے کہ وہ اس پہ خاموش ہیں نریندر مودی کی اتنی بڑی سٹیٹمنٹ اور اعتراف گناہ کے اوپر؟ دیکھیں، یہ جو مظاہرہ ہماری حکومت کا ہے اور ہمارے قائدین کا ہے، یہ کوئی فرسٹ ٹائم تو نہیں ہم دیکھ رہے، یہ تو عرصہ دراز سے ہم اسی طرح کا مظاہرہ دیکھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے بھارت کو یہ ساری لچک مل جاتی ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً پاکستان کے ساتھ دشمنی کا جو تھریٹ ہے اس کی، وہ اس کو دوبارہ سے سامنے آپ کے پیش کر دیتا ہے۔ یعنی یہ کیا موقع تھا کہ بنگلہ دیش کی ایک وزٹ ہوئی اور اس وزٹ پہ جس طرح کی باتیں کی گئیں، 1971 کے سارے معاملات کو دہرانا اور جس انداز سے جس زبان میں دہرایا گیا، میں سمجھتا ہوں نہایت قابل شرم ہے، شرمناک ہے۔ تو ایک بات تو طے ہو گئی کہ یہ جو ہمارے ہاں بھی ایک لابی ہے جو کہتی ہے کہ جی پہلے تعلقات بہتر کیجئے، تجارت ٹھیک کر لیجئے، اور اس میں باقاعدہ ہمارے حکومت کے اکابرین شامل ہیں کہ جی پہلے معاملات کو اس طرف لے کے چلیے اور پھر جو ہمارے ان کے ساتھ اصل مسائل ہیں، یعنی جس میں کشمیر ہے، سیاچین ہے، اب تو پانی کا بھی مسئلہ بیچ میں شامل ہو گیا جو کہ سب سے زیادہ گھناؤنا مسئلہ ہے۔ اب تو اس طرز پہ بھی باتیں کی جا رہی ہیں کہ اگر انڈیا آپ کا پانی روک رہا ہے، اسے بجلی بنا رہا ہے، تو اس سے بجلی خرید لی جائے۔ یعنی ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں؟ کیا یہ معاملات یک طرفہ ہوا کرتے ہیں؟ کیا یہ دوستی اور تعلقات یک طرفہ ہوا کرتے ہیں؟ یہ تو برابری کی بنیاد پر ہوا کرتے ہیں۔ انڈیا کی طرف سے تو اس طرح کا کوئی رجحان ہی نہیں ہے۔ یعنی جو باتیں اس دن بنگلہ دیش میں اس کے پرائم منسٹر کر رہا ہے، اور آپس کی بات ہے جی کہ یہ اس پرائم منسٹر سے آپ کس چیز کی توقع رکھتے ہیں؟ ایک دہشت گرد تنظیم کا سرگرم رکن جس کو امریکہ نے بھی دہشت گردی کی بنا پر ویزا دینے سے انکار کر دیا، چونکہ وہ پرائم منسٹر بنا تو اس کو وزٹ کے لیے انٹرٹین کیا گیا۔ کیا بین الاقوامی برادری اس شخص کے کیریکٹر سے واقف نہیں ہے؟ آپ کس بھول میں ہیں کہ آپ اس شخص کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھائیں گے؟ یعنی ہم بالکل یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جنگ و جدل کی باتیں، ہمیں خون خرابے کی باتیں، ہمیں حالات بگاڑنے کی باتیں نہیں کرنا چاہیے، مگر جب دوسری طرف اس طرح آپ کے اوپر پے در پے وار ہو رہے ہوں اور آپ اس ملک کا نام تک لینا جو ہے اس سے بھی جو گریز کریں، یعنی ابھی تک تو ہم را کا نام بھی لینا گوارا نہیں کرتے تھے، ہندوستان کا نام لیے بغیر پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی جناب ہمسایہ ملک ہے جو ہمارے حالات میں بگاڑ پیدا کر رہا ہے۔ بھئی کس چیز کا آپ کو اس وقت جو ہے وہ ڈر ہے، کس چیز کا خوف ہے؟ وہ پاکستان کے خلاف جب سے یہ چین پاکستان راہداری کا مسئلہ آیا ہے، ان کے 3 منسٹرز یکے بعد دیگرے پاکستان کے اوپر جس طرح تابڑ توڑ حملے کر چکے ہیں، اور ان میں اجیت ڈوول جو مشیر ہے ان کے خارجہ امور کا، ڈیفنس کا، اس نے تو کلیئرلی کہا کہ پاکستان کو ہم سبق سکھائیں گے اور اگر کوئی بامبے ٹائپ واقعہ ہوا تو اس کو بلوچستان سے ہاتھ دھونے ہوں گے۔ یعنی وہ 1971 والی جو میموری ہے اس کو لے کے آگے چل رہے ہیں۔ یہ ان کی بھول ہے
کیونکہ یہ ایسٹ پاکستان نہیں ہے جو ہم سے اتنا دور تھا اور جس میں ہندوستان نے ریاستی دہشت گردی کی. کروں کہ بھول ہماری ہے, ہم نریندر مودی صاحب کا بیک گراؤنڈ ہی نہیں جانتے, اور جانتے ہوئے انجان ہے. ان کا جو سینٹیمنٹ ہے اینٹی مسلم, اینٹی پاکستان, وہ تو الیکشن سے پہلے ہی واضح تھا. میں ذرا ویورز کو دکھانا چاہتا ہوں اور اس کے بعد سلمان غنی صاحب کے پاس آؤں گا کہ جو انڈیا کا اس وقت کا پرائم منسٹر ہے اس کے دل میں اور اس کی پالیسیز جو ہے وہ کتنی پرو مسلم سیٹائر میں یا اینٹی مسلم سینٹیمنٹ رکھتی ہیں. تو ان سے اس کے علاوہ اور کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ اور شکوہ آبویسلی پاکستان کے پرائم منسٹر سے ہے کہ انہوں نے اس کو اس طرح جواب نہیں دیا. انڈیا کے جو موجودہ پارلیمنٹ ہے, حکومت ہے, اس میں ایک مسلم پارلیمنٹری رکن جو ہے وہ کھڑے ہو کر ابھی کچھ دن پہلے انہوں نے کیا بتایا, یہ ایک تکلیف دہ بات ہے کسی بھی ایسی کنٹری کے لیے, ہندوستان جیسی جو اپنے آپ کو سیکولر کہتی ہے. سنیے مسلمان پارلیمنٹیرین کیا کہہ رہے ہیں انڈین پارلیمنٹ کے اندر. پوچھا گیا آپ کا مذہب کیا ہے تو وزیر اعظم نے کہا انڈیا فرسٹ. جب وزیر اعظم سے پوچھا گیا کہ آپ کی کتاب کون سی ہے تو انہوں نے کہا کہ ہندوستان کا آئین, کانسٹیٹیوشن. اب ان دو چیزوں کو سامنے رکھ کر میں ہمارے حکومت کے ٹریجری بینچز سے سوال کرنا چاہوں گا کہ کیا یہ بات غلط ہے کہ جو لوگ آج مذہب کی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں وہ ہندوستان کے مسلمان کو اور ہندوستان کے عیسائی کو پہلے درجے کا شہری اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک کہ ہم اپنا مذہب تبدیل نہیں کر لیتے. ہمارے وزیر یہ کہہ رہے ہیں, یہاں پر جو بحث ہوئی, ہندوستان کے دستور میں آرٹیکل 341 کیا ہے, کیا وہ مذہب کے اوپر نہیں ہے؟ آپ اس کی ترمیم کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے وزیر پارلیمان یہ جواب دیتے ہیں کہ ایک قانون بنایا جائے. میں وینکیا نائیڈو صاحب سے کہنا چاہوں گا, آپ اس طرح کا قانون نہیں بنا سکتے کہ آپ کوئی اپنا مذہب تبدیل نہ کرے. اگر یہ بات, اور ایک بات سر جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ تمام تنظیمیں جو اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں ان کا تعلق کیا بی جے پی سے نہیں ہے؟ کیا ان کا تعلق امبلیکل کارڈ ہے ان کا بی جے پی سے؟ وہ رد کر دیں کہ ان کا تعلق نہیں ہے, ان کے خلاف ایکشن لے. پرائم منسٹر ایک بات کہتے ہیں, وزیر خارجہ ایک بات کہتے ہیں, آپ ہندوستان میں ایف ڈی آئی لانا چاہتے ہیں. کیا اس طرح کے باتوں سے ایف ڈی آئی آئے گا؟ کیا اس طرح کے دہشت گردی کے باتوں سے, فساد کرانے سے کیا ہندوستان میں گروتھ ہوگی؟ کیا ہندوستان مضبوط ہوگا؟ یہ حکومت پر منحصر ہے حکومت کیا چاہ رہی ہے. حکومت یہ کہتی ہے کہ قانون لے کر آئیں گے. میں وینکیا جی سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی صاحب ہندو مائنورٹی گارڈین شپ ایکٹ 1956 سیکشن 6 کیا ترمیم کریں گے؟ ہندو ایڈاپشن مینٹیننس ایکٹ 1956 سیکشن 7, 8, 9, 11 ترمیم کریں گے؟ ہندو میرج ایکٹ 1955 سیکشن 13 کیا اس کو برخاست کریں گے؟ ہندو سکسیشن ایکٹ سیکشن 26 کیا اس کو نکالیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. آخر میں سر مجھے افسوس ہے کہ ہمارے ہندوستان کے ایک بہت بڑے قائد ہیں اتر پردیش کے, وہ اپنی تقریر میں کہتے ہیں کہ اتر پردیش کچھ بھی نہیں ہے, اتر پردیش میں کچھ ہو رہا ہی نہیں ہے. کیا نہیں ہو رہا ہے؟ اتر پردیش میں تو ہی ہو رہا ہے. اگر آپ اور بی جے پی ملے ہوئے نہیں ہوتے تو آپ ایکشن لے لیتے وہاں پر آر ایس ایس اور بجرنگ دل کے خلاف. 2 دن کے بعد بھی ایکشن نہیں لیا. 200 لوگ مارے, کوشش کر رہے ہیں. علی گڑھ میں اتنا گڑبڑ ہو رہی ہے. ارے آپ نورا کشتی کرنا چھوڑ دیجئے. اسی لیے ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ, اگر آپ کا مذہب ہندوستان فرسٹ ہے, اگر آپ کی کتاب کانسٹیٹیوشن ہے, بند کریے آپ کے لوگوں کو. یہ بجرنگ دل آر ایس ایس کے لوگ آپ کے لوگ ہیں اور ہم ڈرنے والے نہیں ہیں. ہم اپنے مذہب پر چلیں گے. مجھے جتنا فخر ہندوستانی پر ہے اتنا فخر مسلمان ہونے پر ہے. نہ عیسائی ڈریں گے نہ مسلمان ڈریں گے. آپ لاکھ کوشش کر لیجئے, ہم مذہب تبدیل کرنے والے نہیں ہیں. ملک کو بچانا ہے, ملک کو مضبوط کرنا ہے تو اپنے جوکروں کو روکو, اپنے چمچوں کو جی روکو. یہ ہے اصل ہندوستان, سیکولر ہندوستان نریندر مودی صاحب کے اندر چلنے والا, جہاں پہ مسلمانوں کو فورسفلی ہندو بنانے کی کوشش کیا ہے. سلمان غنی صاحب, نواز شریف صاحب خاموش کیوں ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے بزنس انٹرسٹ ہے, اگر نہیں ہے تو کھل کے بولیں. دیکھیں کامران صاحب, پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ نریندر مودی صاحب اور ان کے ساتھیوں کو یہ انتہا پسندی کا بخار چڑھا کیوں ہے. کہ یہ بخار اس لیے چڑھا ہے کہ ایک تو آپ دیکھیں کشمیر کے اندر لوگ کھلے عام اب جیوے پاکستان کے نعرے لگا رہے ہیں. دوسرا, مودی صاحب آئے تھے اقتصادی ایجنڈے پہ, وہ اندرون ملک ڈیلیور نہیں کر پا رہے. اور سب سے اہم بات اور ہنگامی بات یہ ہے کہ یہ اکنامک کوریڈور کا جو منصوبہ ہے وہ ہضم نہیں ہو پا رہا. اور مودی صاحب کے بارے میں کوئی دو آرا نہیں کہ انہوں نے پاکستان دشمنی پہ, انہوں نے مسلمان دشمنی پہ الیکشن لڑا ہے. اور سب سے زیادہ خطرناک مودی جو ہے وہ خود ہندوستان کے لیے ہے, اس لیے کہ وہاں کے لوگوں نے ان سے توقعات باندھی تھی کہ ان کی حالت زار میں بہتری لائیں گے, اور جب حکومتیں ڈیلیور نہیں کر پاتی, دیکھیں دنیا کی تاریخ بتاتی ہے کہ جب حکمران ڈیلیور نہیں کر پاتے تو وہ دشمن پہ چلانا شروع کر دیتے ہیں.
मैं समझता हूं कि उनका इक्तिसादी एजेंडा नाकाम हुआ है, और अब जब वो ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान एक इक्तिसादी एजेंडे पे कारफरमा हुआ है, उस पर तेजी से चल पड़े। असल प्रॉब्लम उनका ये है, ये उन्हें हजम नहीं हो पा रहा। जहां तक आपने नवाज शरीफ साहब की बात की है, मैं समझता हूं कि नवाज शरीफ को उसी जज्बे से बात करनी चाहिए थी जिस जज्बे के तहत 28 मई 1998 को उन्होंने बम धमाके किए थे। इसलिए कि भारत लातों का भूत है, बातों से नहीं मानेगा। यही तर्ज अमल अख्तियार करना पड़ेगा। और पाकिस्तान की सियासी हुकूमत नवाज शरीफ साहब की क़यादत में वो ये समझती थी कि हिंदुस्तान से मामलात को बेहतर अंदाज में चला पाएंगे, मुज़ाकरात करेंगे, ताल्लुकात करेंगे, मुज़ाकरात करेंगे और ताल्लुकात करेंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा मोदी साहब ने एम्बेरस पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ साहब को किया है, चूंकि नवाज शरीफ साहब समझते थे कि आलमी बरादरी की बात ठीक है, लेकिन इस मुल्क में वजीर खारजा कोई नहीं है। देखिए, तो बात आगे किससे की जाए? एक और बात, और इतने एंटी मुसलमान, एंटी पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर को साड़ियां भेजने की क्या जरूरत थी? मैं एक ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हाफिज सईद साहब और आपसे दोबारा बात करेंगे, शाहिद लतीफ साहब से भी, एक इंडियन जर्नलिस्ट है, उनसे भी राब्ता करने की कोशिश करेंगे कि बताएं तो सही भाई, आप चाहते क्या हैं? पीस चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ वॉर चाहते हैं मोदी साहब के मुल्क में? ब्रेक लेते हैं जी। वेरी वार्म वेलकम बैक टू दिस शो। रॉ जो है पाकिस्तान के अंदर पेनिट्रेट कर रही है, पाकिस्तान के दिफाई इदारे ये बताते हैं, और इन तमाम मौकों के ऊपर जब प्रोपेगेंडा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, रॉ पेनिट्रेट कर रही है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के वजीर आजम ने दोस्ती की एक नई तारीख रकम की, साड़ियां भेज कर मोदी साहब को। लोग हैरान है कि आखिर किस मसले के तहत प्राइम मिनिस्टर जो है इतनी बैकफुट पे फॉरेन पॉलिसी चला रहे हैं, इंडिया के साथ फ्रंट लाइन पे नहीं आ रहे। हाफिज सईद साहब, हमें इतलात ये है कि आपको भी मारने का रॉ का एक प्लान था, एक जय कृष्णा ऑपरेशन था, जिसके बारे में एक जर्नलिस्ट ने आपको लाहौर में बताया भी था। ये बात सही है गलत है कि रॉ आपको मारना चाह रही थी? इतने उनके हाथ फैल चुके हैं, लाहौर में अंदर असैसिनेशन का प्लान था? जी हाँ, बिल्कुल, ये साजिश उनकी बेनकाब हुई है और उन्होंने ये बाकायदा कोशिश की है। हमारा एक साथी इस सिलसिले में शहीद भी हुआ है, ये साजिश उनकी पकड़ी गई है। तो इस तरह के बहुत सारी कोशिशें वो कर रहे हैं। मेरी ज़ात का मसला नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान में जितनी तखरीबकारी, दहशतगर्दी, बलूचिस्तान से लेकर कराची और वजीरिस्तान तक हमारे आर्मी चीफ और सब कह चुके हैं कि रा जो है ये सब कुछ कर रही है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये कहना काफ़ी नहीं है। अब हमें पॉलिसी बनानी है, वो फिदवियाना पॉलिसी छोड़कर हमने इंडिया की जारहाना पॉलिसी का जवाब सोचना है। जनाब देखिए, यानी मोदी के सामने कोई कंफ्यूजन नहीं है। पाकिस्तान दुश्मनी में वो बिल्कुल क्लियर है। जब भी वो बात करता है और उसके वज़रा पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे दुश्मन के खिलाफ जुबान इस्तेमाल की जाती है। और हमारे लोग आखिर कंफ्यूजन का शिकार क्यों हैं? तो मैं नवाज शरीफ साहब से अर्ज करूंगा कि आप इस कंफ्यूजन को खत्म करें। लोग परेशान हैं इस मसले में कि अभी जवाब नहीं आ रहा। आप इस मसले को लेकर फौरी तौर पर यूनाइटेड नेशन में पहुंचें। ये इतना बड़ा एतराफ दुनिया में, इससे बड़ी दहशतगर्दी नहीं हो सकती। पाकिस्तान के खिलाफ इल्जामात के प्रोपेगेंडे कर करके उन्होंने अपनी दहशतगर्दी के लिए रास्ते खुले रखे हुए हैं। और कश्मीर के अंदर जो कुछ वो कर रहे हैं, आसाम, मिजोरम, मणिपुर में जो कुछ मुसलमानों के खिलाफ कर रहे हैं, अयोध्या में अब उन्होंने ऐलान किया कि हम बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाएंगे। ये तो खुली खुली इस्लाम दुश्मनी है और पाकिस्तान दुश्मनी है। तो जनाब कामरान साहब, अब इस मसले को छोड़ नहीं देना चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान के अवाम ये चाहते हैं कि हमारी हुकूमत रास्त इक़दाम करे, वरना सच्ची बात है कि ये चीज किसी से भी बर्दाश्त नहीं हो रही। हमारी फौज पर बड़े एहसान जतला रहे हैं यानी मोदी साहब के, हमने 90,000 फौज को रिहा कर दिया, वरना हाई जैकर तो बड़े बड़े फायदे उठाते हैं। ये हाई जैकर वाला जहन है इस मोदी का। उसकी जुबान से निकलने वाले जुमलों पर जरा आप गौर करें कि वो किस किस्म का आदमी है, क्या इरादे हैं उसके। अब इस किस्म की बातें अब बहुत ज्यादा नहीं हो सकती। मेरी ये गुजारिश है, इसके ऊपर कोई बड़ा फैसला लेने की जरूरत है। राइट, बिल्कुल हाफिज साहब, आपकी बात से बहुत से लोग डेफिनेटली एग्री करेंगे। शाहिद लतीफ साहब, फौज का कोई रिएक्शन इस तरह सामने नहीं आया एसपीआर का? अदरवाइज ऐसे मौकों पर तो फौज बड़ी शटअप कॉल देती है, तो फौज भी जो है वो प्राइम मिनिस्टर की तरफ देख रही है या मसलतन खामोश हुई हुई है इस मामले पे? मेरा ख्याल है जी फौज का मौकफ बड़ा दो टोक है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? चंद हफ्ते पहले हुई थी ना, और उसका जो बयानिया था वो आपको याद होगा।
انہوں نے تو را کا نام لیا تھا اور انہوں نے کہا ثبوت موجود ہیں، ثبوت موجود ہیں. آرمی چیف کہہ رہا ہے ثبوت موجود ہیں. یہ حکومت کو کس چیز کا خوف ہے کہ آپ یعنی آج سے چند سال پہلے شرم الشیخ میں بند کمرے میں بیٹھ کے ایک فائل تو ان کے حوالے کر سکتے ہیں، اور جب جنرل اسمبلی میں مسٹر منموہن سنگھ اٹھ کے آپ کے اوپر الزام تراشیاں کرتا ہے اور اتنی سخت زبان استعمال کرتا ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ پاکستان دہشت گردی کا سینٹر ہے، ایپی سینٹر ہے، ریاستی دہشت گردی کرتا ہے، تو آپ کے پرائم منسٹر صاحب نے وہاں کھڑے ہو کے اسی بین الاقوامی برادری کے سامنے اس کا منہ کیوں نہیں توڑا؟ ہم جواب مانگتے ہیں اس چیز کا. اور وطن آ کے آپ کہتے ہیں دورہ بڑا کامیاب تھا، پرائم منسٹر صاحب نے بڑی خوبصورت سپیچ کر دی. اب چھوڑیے ان باتوں کو. یہ قصیدہ خاری جو ہے اس ملک میں بند ہونی چاہیے. ہمیں ریٹ کرنا چاہیے انڈیویجولز کو ان کی ایکچول پرفارمنس پہ، اور یہی وجہ ہے کہ بھارت اپنی دھمکیوں سے باز نہیں آ رہا. پاکستان کے لوگ بہادر ہیں، غیرت مند ہیں. میں التجا کرتا ہوں قیادت سے کہ وہ لوگوں سے سبق سیکھے. وہ اس طرح کی زبان سننے کے ہرگز اس کے حق میں نہیں ہیں، وہ اس زبان کا جواب چاہتے ہیں. مودی کا جیسے میں نے کہا کہ وہ ایک دہشت گرد ہے، ایک دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوا کرتے. آپ نے اپنے دہشت گردوں کے ساتھ 1 سال اپنا وقت ضائع کیا. اس کا جواب پھر کیسے دیا؟ آپ نے اس زبان میں دیا جسے وہ سمجھتے ہیں. اب وہ بستر بوریا لپیٹ کر بھاگ گئے اور انشاءاللہ وہ اس طرف کا رخ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ آپ کی زبان ان کے مقابلے کی زبان ہے. جب تک آپ مودی کو اس کی اصلیت نہیں دکھاتے، جب تک آپ دنیا کو نہیں بتاتے کہ اس شخص کا اور جس مینڈیٹ کے تحت یہ آیا ہے وہ مینڈیٹ کیا ہے. پوری الیکشن کیمپین میں اس نے پاکستان کے خلاف نعرے بازی کی. اب کیا اس مینڈیٹ کو وہ لے کر نہیں چلے گا؟ اور اصل بات چین پاکستان راداری کی ہے. اور میں آپ کو سلمان غنی صاحب، حافظ سعید صاحب اور پاکستان کی عوام کو ذرا دکھانا چاہ رہا ہوں. ایک ہلکی سی فوٹیج ہے جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ نریندر مودی صاحب جو ہیں وہ کتنا پرائیڈ فیل کرتے ہیں. گجرات میں مسلمانوں کا قتل عام کرنے پر انہوں نے ایک ٹاک شو میں یہ بات کہی، اور یہ بات جاننی بڑی ضروری ہے پاکستان کے پرائم منسٹر کو کہ جن سے آپ ہاتھ ملانے جا رہے ہوں کہ ہاتھ جو ہیں وہ کتنے بڑے خون سے رنگے ہوئے مسلمانوں کے، اعتراف کرتے ہیں اس کا والہانہ. یہ ذرا ایک فوٹیج، ایک ان کا کلپ دیکھیے اور واپس آتے ہیں اس شو میں. سلمان غنی صاحب فخر سے بتا رہے ہیں کہ جناب گجرات میں جو میں نے مسلمانوں کو مارا وہ دوبارہ کر دیتا اگر ممبئی میں اٹیک کے وقت میں پرائم منسٹر ہوتا. پاکستان کے پرائم منسٹر کی ترجیحات کیا ہے؟ اس طرح کے شخص کے ساتھ اتنا والہانہ تعلق جس پہ فوج بھی ہماری ناراض ہو گئی تھی اور پاکستان کی عوام کے سینٹیمنٹ دکھے تھے، تو کیا یہ اس لیے کمزور پوزیشن ہے اس گورنمنٹ کی، اس لیے مودی صاحب زیادہ فرنٹ فٹ پہ آگے پاکستان کے استحصی کر رہے ہیں؟ دیکھیں کامران صاحب، ایک بات تو پہلے آپ نے پوچھی تھی کہ پاکستانی فوج کا رد عمل کیا ہے، تو میں ضرور یہ کہنا چاہوں گا کہ 1 ہفتہ پہلے پاکستان کے سپہ سالار نے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں ایک بیان دیا تھا. وہ انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان اور کشمیر کو الگ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا، دشمن کے مقابلے کی اہلیت رکھتے ہیں، اور مسئلہ کشمیر تقسیم ہند کا نامکمل ایجنڈا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ ہمارے سپہ سالار کو تو جواب نہیں دیا جا سکتا، اس طرح کے بیانات دیے جا سکتے ہیں، لیکن میں یہ کہتا چلوں کہ یہ جس بدماشی کا ذکر کیا جا رہا ہے یہ پچھلی صدی کی بات ہے. آج کا پاکستان یہ 1971 نہیں ہے، یہ 2015 ہے، اور آج کا پاکستان ایک نیوکلیر پاور ہے. کل تک یہ واگا بارڈر پہ فوجیں لا کے کھڑی کرتے تھے، آج پاکستان پہ میلی آنکھ نہیں ڈال سکتے. لیکن آپ درست کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے الیکٹڈ پرائم منسٹر کا جواب آنا چاہیے، اسی طرح آنا چاہیے جس طرح 28 مئی 1998 کو دیا تھا. اور بھارت سمجھتا ہے پاکستان کی اہلیت کو بھی. جس طرح اعتراف کیا نا مودی نے کہ ہم نے پاکستان توڑا، یہ ساڑی واپس منگوا لینی چاہیے جو نواز شریف صاحب نے بھیجی تھی. دیکھیں بات یہ کہ یہ جواب ضرور آنا چاہیے، اور یہ جو بات کر رہے ہیں، جو انہوں نے اعترافات کیے ہیں، یہ بھارت کا بھیانک اور مکروہ چہرہ ہے. یہ دنیا کو دکھانا چاہیے، پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینا چاہیے، بیرونی محاذ گرم کرنا چاہیے، اور بھارت کے وہ عزائم بتانے چاہیے جو مشرقی پاکستان کو انہوں نے بنگلہ دیش میں تبدیل کیا اور اعتراف اب کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ راہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنا چاہتی ہے. یہ انیشیٹو سب سے پہلے کور کمانڈر کانفرنس پر لیکن سلمان صاحب ایک پرابلم اور بھی ہے. دیکھیں ہمارے پاس سٹیٹمنٹس ہیں جو انہوں نے نواز شریف صاحب نے دی ہیں مختلف جگہوں پر جب وہ پرائم منسٹر نہیں تھے، کہ جو کارگل کے ایشو کو لے کر اور جس طرح ان کو ملٹری کو کے ذریعے ہٹایا گیا،
وہاں پر ان کی اور انڈیا کی ایک ہی پالیسی بنتی ہے. مطلب انڈیا بھی پاکستان کی آرمی کے خلاف ہے اور obviously نواز شریف صاحب کارگل کی حد تک جس طرح حکومت کو ہٹایا گیا پرسیپشن یہ ہے وہ کوئی زیادہ خوش نہیں آرمی کے رول سے. تو کیا اس وجہ سے بھی پرائم منسٹر خاموش ہے؟ کہ پرائم منسٹر صاحب کی آپ خاموشی کی بات کر رہے ہیں, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ اس پرائم منسٹر کی حب الوطنی پہ شبہ ظاہر کر رہے ہیں جس نے پاکستان کو نیوکلیر پاور بنایا ہے. دیکھیں یہ اسٹریٹجی کا حصہ ہوتا ہے. آج آپ کے سیکرٹری خارجہ نے ایک بیان دیا ہے لیکن میں اس پہ بھی معترض ہوں کہ انہوں نے بنگلہ دیش کے حوالے سے سافٹ کارنر شو کیا ہے. حالانکہ بنگلہ دیش کی پرائم منسٹر وہ بھارتی ڈیزائن کے مطابق آگے بڑھ رہی ہیں. بنگلہ دیش کے اندر پاکستانی اور پاکستانی فوج کی حمایت کرنے والوں کو پھانسیاں دی جا رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے بھی سخت لطیف صاحب بالکل ٹھیک ہے. سلمان صاحب, شاہد لطیف صاحب یہ کہنا کہ پرائم منسٹر کارگل کے ایشو پر اور فوج کے بیشتر ایشوز کو لے کر انڈیا کے پوائنٹ آف ویو سے ذرا سہمت نظر آتے ہیں کیونکہ وہ بھی کہتے ہیں کارگل میں کمیشن بننا چاہیے, اس وجہ سے شاید ان کی سوچ میں تھوڑا بیک فٹ ہے. یہ بات صحیح ہے یا غلط کہی جائے گی؟ بالکل اس طرح کے بیانات آپ ہرگز نہیں دے سکتے. پرائم منسٹر صاحب جو ہیں ان کو کارگل کی بیک گراؤنڈ کو نہیں بھولنا چاہیے. کارگل کے پیچھے سیاچین تھا, سیاچین کے اوپر غاصبانہ حملہ کیا, غاصبانہ قبضہ ہندوستان نے کیا. میں آپ کو ایک منٹ میں روکوں گا, ہمیں انڈیا سے جاوید انصاری صاحب نے جوائن کیا ہے. ایک منٹ جاوید صاحب, السلام علیکم, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے جناب. جاوید صاحب, یہ ہندوستان کے جو پرائم منسٹر انہوں نے ڈھاکہ میں جا کے جو اعتراف کیا ہے پاکستان کو توڑنے کا بنگال کے ساتھ مل کر, تو ایسے موقع پر اس اعتراف کی کیا اتنی ضرورت پیش آ گئی تھی؟ کیا بہت زیادہ تعلقات اچھے ہیں جن کو مزید اچھا کرنے کے لیے کیا گیا پاکستان انڈیا کے درمیان؟ ہلو, آپ کا سوال آپ ذرا پھر سے دہرائیں, کلیئر نہیں. انصاری صاحب, میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ڈھاکہ یونیورسٹی میں جو نریندر مودی صاحب نے جا کے بات کی ہے کہ جی ہم نے بڑا مل کے توڑا پاکستان کو بنگال کے ساتھ مل کے, ایسے موقع پر اس بات کو کرنے کی ایسی کیا ضرورت پیش آ گئی مودی صاحب کو؟ کوئی کیا تعلقات اچھا کرنے کی نیت سے کیے گئے پاکستان کے ساتھ یہ ساری سٹیٹمنٹ دیے جو انہوں نے ڈھاکہ یونیورسٹی میں؟ دیکھیے وزیر اعظم نریندر مودی نے جو کہا اس کی صفائی وہ نریندر مودی ہی دے سکتے ہیں, میں تو نہیں دے سکتا, یا ان کی سرکار کا کوئی اگر اسپوکس پرسن ہوگا تو وہ دے گا. نریندر مودی جی لاء میں آ کے کیا ڈھاکہ یونیورسٹی کو انہوں نے جب خطاب کیا اس میں کیا کہا, اس کا کلیریفیکیشن ان کے اسپوکس پرسن سے آپ مانگیں تو بہتر ہوگا. بہت شکریہ جاوید انصاری صاحب. جاوید انصاری صاحب جو ہے وہ کومنٹری کرنے کو تیار نہیں اس بات کے اوپر. جی شاہد لطیف صاحب, میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ کارگل ایشو کو لے کے نواز شریف صاحب اور وہ انڈیا. جی دیکھیں یہ بڑا المیہ ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہندوستان میں کسی کو اجازت ہے کہ را کے اوپر یا اپنی فوج کے اوپر کبھی تنقید کی آواز بلند کر سکے؟ کبھی ایک بھی ان کی کلپنگ ایسی دکھا دیجئے جس کے اندر ان کی قیادت, ان کے لوگ, میڈیا یا کسی کو جرأت ہوئی ہو کہ وہ اٹھ کے اپنی ایجنسیوں کے بارے میں بات کرے؟ پاکستان میں تو آپ نے یہ وتیرہ بنا لیا, یعنی ہر چوتھے روز جس کا جو جی چاہتا ہے وہ فوج کے بارے میں بات کر دے. یہ وہ چیزیں ہیں جو باہر کی پریس پک کرتی ہے. یہ جب پارلیمنٹ میں سپیچز ہوئی ہیں پاکستان کی, جی پارلیمنٹ, جوائنٹ پارلیمنٹ میں تقاریر ہوئی تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میں پرائم منسٹر اور حکومت کو ذمہ دار نہ ٹھہراؤں تو میں کس کو ٹھہراؤں؟ پھر یہ ہمیں ہرگز نہیں کہنا چاہیے کہ پرائم منسٹر اور ان کے جو لوگ ہیں ان کی حب الوطنی میں شبہ نہیں ہونا چاہیے. حب الوطنی کے جو جذبات ہوتے ہیں وہ اس چیز کو سامنے لاتے ہیں کہ آپ پارلیمنٹ میں ان چیزوں کی اجازت دے دیں. لوگ جو ہیں 8 گھنٹے تک آئی ایس آئی کے چیف کی فوٹو دکھا کے اس کو مجرم بنا کے ایک میڈیا گروپ چلاتا رہے اور اگلے دن ڈیمانڈ کر دے کہ اس کو جناب آپ اور حکومت اس میڈیا گروپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے دلیل کے نام پر, اور حکومت اس میڈیا گروپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے دلیل کے نام پر. جی بالکل کھڑے ہوئے, بریک لوں جی, تو آپ بتائیے کہ اگلے 3 سوالات بڑے امپورٹنٹ ہیں. ویری وارم ویلکم بیک. حافظ سعید صاحب, پاکستان کو اب بیسیکلی کرنا کیا چاہیے آپ کے خیال میں؟ پاکستانی گورنمنٹ کو, وزیر خارجہ تو ہے نہیں اس ملک کا, ایسا عجیب و غریب ملک ہے کہ وزیر خارجہ ہی نہیں ہے, کرنا کیا چاہیے پریکٹیکلی؟ دیکھیں جی, میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب فوری طور پر اے پی سی بلائیں اور تمام جماعتوں کو دعوت دیں, کسی کو پیچھے نہ چھوڑیں. یہ ملک کے دفاع کا, ملک کے بقا کا مسئلہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تمام صوبوں کو اور ہر طبقے کو اکٹھا کر کے ایک مشترکہ لاہ عمل تیار کرنا چاہیے اور نواز شریف صاحب کو بہت مضبوط جواب مودی کو دینا چاہیے.
کوریڈور کے حوالے سے بھی، کشمیر کے حوالے سے بھی، اور جو انہوں نے مشرقی پاکستان توڑنے کا اعتراف کیا ہے اس کے حوالے سے بھی یہ صاف صاف جواب ہونے چاہیے، اور پھر یہی بات آگے لے کر یونائٹڈ نیشن سے اور پوری عالمی سطح پر اس کو اٹھانا چاہیے۔ انشاءاللہ پورا پاکستان ایک ہے اور اس میں کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے، بلکہ مودی کے ان بیانات کے بعد اب کوئی گنجائش نہیں رہ گئی۔ صرف ایک گنجائش ہے کہ پاکستان کے لوگ اکٹھے ہو کر واضح کریں کہ ہم پاکستان کے دفاع کے لیے جانیں قربان کریں گے اور پاکستان کے مفاد کے لیے سب کچھ کریں گے۔ یہ واضح کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد میں یقین رکھتا ہوں کہ مودی بھی چپ ہو جائے گا اور انشاءاللہ ان لوگوں کو کوئی نئی جرت بھی نہیں ہوگی۔ بالکل ٹھیک جی۔ غنی صاحب، اگر یہ گورنمنٹ اس طرح خاموش رہی تو سیکیورٹی کونسل میں سیٹ لے جائے گا انڈیا، کیونکہ جو اپنے بنگال توڑنے کے عزائم کو بیان کر رہا ہے ایز اے دلیل کہ ان کو سیکیورٹی کونسل کی سیٹ ملنی چاہیے، تو پاکستان خاموش رہا تو یہ تو سیکیورٹی کونسل کے پرماننٹ ممبر بن جائیں گے جناب، ویٹو ہوگا پھر ان کے پاس۔ دیکھیں کامران صاحب، اس پہ عالمی محاذ کو گرم کرنا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر مودی صاحب نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو پھر یہ خود بھارت کے لیے گورباچوف ثابت ہوں گے۔ یہ جو موجودہ صدی ہے یہ جنگوں کی صدی نہیں ہے، یہ اقتصادی میدان میں مقابلے کی صدی ہے۔ انہیں چاہیے کہ وہ اقتصادی میدان میں مقابلہ کرے، اپنے لوگوں کے اعتماد پر پورا اترے۔ میں پھر کہنا چاہوں گا کہ یہ اکنامک کوریڈور انہیں ہضم نہیں ہو پا رہا۔ میں سمجھتا ہوں آج پاکستان کے اندر اتحاد اور یکجہتی کی ضرورت ہے، اور حافظ صاحب کی بات کی میں تائید کرتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو پاکستان واپسی کے بعد پارلیمنٹ کے اندر آنا چاہیے اور نریندر مودی صاحب کے تمام اعترافات کا جواب دینا چاہیے، اور دنیا کو بتانا چاہیے کہ یہ دو لوگ اپنے طرز عمل کے حوالے سے دہشت گرد ہیں۔ رائٹ، شاہد لطیف صاحب، پرائم منسٹر سے کیا ہوپ رکھی جائے گی؟ میرا خیال ہے فوری طور پہ سفارتکاری جو ہے، جیسے آپ نے کہا، المیہ یہی ہے کہ ہمارے تو فورن منسٹر بھی نہیں ہیں، یعنی ہمارا امپریشن دنیا میں کیا لیا جاتا ہے؟ ہمارے ملک کے سب سے بڑے مسائل فورن ریلیشن سے اور ڈیفنس سے ریلیٹڈ ہیں۔ نہ آپ کے پاس فل ٹائم ڈیفنس منسٹر ہے اور نہ آپ کے پاس فورن منسٹر ہے۔ مہربانی کریں ان چیزوں کو ترجیح دیں۔ موٹر وے میٹرو جو تھی وہ آپ نے ایک بنا لی، اس طرف دھیان دیں، دہشت گردی کی طرف دھیان دیں، خدا کے لیے نیکٹا کو فعال کر دیں، نیکٹا کو فعال کر دیں۔ ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی 12 اکتوبر کو، لیکن ملکی انٹرسٹ میں چیزوں کو لارجر اس پہ دیکھیے۔ یہ چیزیں آنی جانی ہوتی ہیں اور آپ کو اللہ نے دوبارہ عروج دیا ہے، تو وہ پرانی باتوں کو بھلا کر پاکستان کی فوج، پاکستان کے دفاعی ادارے اور انڈیا کے متعلق وہی پالیسی اپنائیں جو پاکستان کی عوام چاہتی ہے آپ سے اور رسپیکٹ کرتی ہے، اور آپ سے امید رکھتے ہیں، اور آپ کی پیٹریوٹزم پہ مجھے تو ایٹ لیسٹ کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کریں گے پاکستان کے لیے، لیکن وہ کب کریں گے؟ ٹائمنگ از دا بیسٹ تھنگ۔ اگر آپ کی ٹائمنگ ہی ٹھیک نہیں ہے تو پھر انڈیا تو آپ کو بھاگ لے جائے گا سیکورٹی کونسل میں۔ کل تک کے لیے اجازت۔